بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ رواہ مسلم۔ یہاں سے جو حدیثیں ہیں ان کا تعلق کفن سے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ الانصاری بزرگ صحابی ہیں اور بکثرت حدیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے ایک ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کا کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھا کفن دے، معیاری کفن دے، بہت گھٹیا نہ ہو اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا بھی نہ ہو، افراط و تفریط سے پاک، اعتدال پر مبنی معاملہ ہو۔ بعض لوگ کفن میں بہت غلوظ سے کام لیتے ہیں، بہت مہنگا کفن دیتے ہیں، اور کچھ لوگ یوں ہی سا کفن دے ڈالتے ہیں۔ تو میت جس معیار کا کپڑا اپنی زندگی میں پہنتا تھا اس طرح کا کفن دینا چاہیے، نہ ہی بہت قیمتی ہو اور نہ ہی بہت گھٹیا ہو۔ اگر استعمال کیا ہوا کپڑا ہو تو صاف ستھرا ہو، دھلا ہوا ہو، نظیف ہو، یا پھر نیا کپڑا دیا جائے۔ کفن اچھا ہونے کا یہ مطلب ہے کہ صاف ستھرا ہو یا نیا ہو، اور پھر شریعت کے مطابق ہو، جیسے مردوں کے لیے بلکہ عورتوں کے لیے بھی 3 ہی کپڑے ہیں، کیونکہ 5 کپڑے والی جو حدیث ہے عورتوں کے سلسلے کی، اس میں کلام ہے سندی اعتبار سے، تو اس لیے وہ 3 چادر ہی ہو جس میں مرد یا عورت کوئی بھی ہو میت اس کو لپیٹ دیا جائے۔ تو شریعت کے حساب سے کپڑے دیے جائے اور متوسط درجے کا دیا جائے، یہ ہے عمدہ کفن دینا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد ثم یقول ایہم اکثر اخذا للقرآن فیقدمہ فی اللحد ولم یغسلوا ولم یصلی علیہم، رواہ البخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کو ایک ساتھ ایک کپڑے میں لپیٹتے تھے جو احد کے مقتولین میں سے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ احد، جنگ احد ایک مشہور جنگ ہے، اور احد مشہور پہاڑ ہے مدینہ کا، مدینہ کے اتری جانب پچھم سے پورب تک لمبا پھیلا ہوا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، سب سے بڑا پہاڑ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ سے اپنی محبت کا 2 ٹوک لفظوں میں اظہار فرمایا ہے، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ جب ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق و عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ کے اندر کپ کپی تاری ہو گئی، تو آپ نے ایک ایڑ لگائی اور کہا اثبت فإن علیک نبی و شہید، فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تمہارے اوپر نبی کھڑا ہے، صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ امت کے شہیدوں میں سے ہیں۔ بہرحال یہاں ایک جنگ ہوئی تھی سن 3 ہجری میں، بہت ہی اچھی تنظیم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ دشمن 3000 کی تعداد میں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 1000 کی تعداد میں نکلے، لیکن 300 منافقین راستے سے واپس آ گئے۔ انہوں نے دھوکہ اور خیانت کی، جو کہ منافقین کا وتیرہ ہے۔ 700 کل صحابہ کے ساتھ آپ نے وہ جنگ لڑی، اور الحمدللہ پہلے ہی مرحلے میں آپ غالب بھی رہے، لیکن ایک بڑا سینسٹیو مقام تھا، بڑا حساس مقام تھا۔ پیچھے سے ایک چھوٹی سی پہاڑی سے دشمن حملہ آور ہو سکتے تھے، اس خطرے کو آپ نے محسوس کیا
اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیت اور جنگی مہارت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس چھوٹی سی پہاڑی پر حضرت عبداللہ بن جبیر ابن نعمان الدوسی البدری صحابی کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ آپ نے وہاں پر متعین فرمایا، اور یہ کہا کہ ہماری جیت ہو یا ہار ہو، جب تک میں تمہیں بلا نہ بھیجوں تم لوگ یہاں سے ٹس سے مس نہ ہونا۔ لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے ہیں، مشرکین بھاگنے لگے ہیں اور مسلمان مجاہدین غنیمت کا مال سمیٹنے لگے ہیں، تو ان کے رہبر نے یعنی عبداللہ بن جبیر نے منع بھی کیا، لیکن لوگ ماننے والے نہیں تھے۔ 40 آدمی وہاں سے اس حساس مقام سے نیچے اتر آئے اور غنیمت کا مال لوٹنے لگے۔ اور اس درمیان میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو زمانے تک کافر تھے، انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور پھر وہ جو 10 افراد تھے اس پہاڑی پر جس کو جبل رومات اس وقت کہتے ہیں، ان کو تہہ تیگ کیا اور پھر مسلمانوں کو پیچھے سے کاٹنے مارنے لگے۔ اور اس طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے 70 صحابہ جاں بحق ہوئے اور جام شہادت انہوں نے نوش کیا، اور بہت سارے زخمی ہوئے۔ واقعہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں بہت مشہور ہے۔ تو وہاں چونکہ 70 لوگ تھے اور سب کو وہیں دفنانا تھا، تو الگ الگ قبریں کھودنی مشکل تھیں، تو اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 3 شہداء کو ایک ہی قبر میں ڈالا، اور سب اپنے ہی کپڑوں میں تھے، خون آلود کپڑے میں تھے، اور شہداء کو غسل بھی نہیں دلایا جاتا اور نہ ان کے کپڑے بدلے جاتے ہیں، خون آلود کپڑوں میں وہ دفنائے جاتے ہیں۔ پھر ایک لفاف کے اندر، ایک بڑی چادر کے اندر آپ نے ان سب کو لپیٹا اور اس کے بعد دفنایا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس میں قرآن زیادہ یاد کرنے والا کون تھا، کس کے پاس قرآن زیادہ یاد تھا، کس کو قرآن زیادہ یاد تھا؟ تو جس شخص کی نشاندہی کی جاتی اس کو قبلے کی طرف رکھتے آگے، اور جس کو قرآن کم یاد ہوتا اس کو پیچھے رکھتے۔ تو اس سے قرآن مجید کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے حافظ اور عالم کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی عزت بخشی ہے کہ وہ امامت کا وہی اہل ہے۔ چنانچہ حدیث ہے نا کہ یوم القوم اقرأہم لکتاب اللہ، قرآن مجید کا جو سب سے زیادہ قاری ہے، اچھی سے تلاوت کر سکتا ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے، یا قرآن اس کو یاد بھی ہے اور اچھی قرأت بھی ہے اس کی، اور نماز کے ضروری حد تک مسائل جانتا ہے، تو وہ صرف عالم کے مقابلے میں امامت کا زیادہ اہل ہے۔ تو یہاں بھی قرآن کی وجہ سے اس کو تقدیم مل رہی ہے، اور قبر کے اندر بھی قبلے کی طرف اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے جو قرآن مجید کا حافظ ہے۔ تو بہرحال جس کو کہا جاتا کہ یہ جس شخص کو کے متعلق کہا جاتا کہ اس کو قرآن زیادہ یاد تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لحد کے اندر اس کو آگے کرتے، اور شہداء کو آپ نے غسل نہیں دلایا، ان پر جنازہ بھی نہیں پڑھا، بغیر جنازہ پڑھے ہوئے آپ نے ان کو دفنایا اور ان کے خون آلود کپڑوں میں ان کو دفنایا۔ اور حدیث ہے کہ یہ شہداء جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے جسم سے خون رس رہا ہوگا، بہہ رہا ہوگا، بالکل تر و تازہ خون ہوگا، اور جس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا، اور اس میں خوشبو مشک کی خوشبو نکلے گی۔ اللہ اکبر! تو یہ شہداء کا بڑا مقام ہے، اور ان کا جنازہ آپ نے اس وقت نہیں پڑھا، بعد میں آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد پر 8 سال کے بعد جنازہ پڑھا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ دعا اور مغفرت تھی اور آپ نے ان کی زیارت کی، اتنی لمبی مدت تک نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی آدمی اگر دفنا دیا جائے تو آدمی 1 آدھ مہینے تک اس پر جنازہ پڑھا سکتا ہے، جمہور علماء کہتے ہیں، لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ ایک مدت کے بعد بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس بات پر تمام روایتیں متفق ہیں کہ شہدائے احد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جنازہ پڑھے ہوئے دفنایا تھا، اور جہاں وہ قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، وہیں دفنائے گئے۔ اس کا مطلب جو ہے کہ شہداء جہاں شہید ہوتے ہیں ان کو وہیں دفنایا جاتا ہے، ان کو عام قبرستان میں منتقل نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ اہل علم نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے اموات کو مدینہ منتقل کیا کہ وہ بقیع کے اندر ان کو دفنائے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، ان کو احد میں ہی دفنایا جائے گا۔ چنانچہ وہ سب شہدائے احد کی تمام قبریں وہیں پر ہیں۔ احد میں جانے والے جو جاتے ہیں حج کے لیے اور مسجد نبوی کی زیارت کو جاتے ہیں، تو مدینہ کی جو تاریخی مقامات کا دورہ کرتے ہیں تو وہ شہدائے احد کے پاس بھی جاتے ہیں۔ بہرحال تو آپ نے بغیر غسل دلائے ہوئے اور بغیر نماز پڑھے ہوئے آپ نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تغالوا فی الکفن فانہ یسلب سریعا، رواہ ابو داؤد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا فرماتے ہوئے کہ کفن کے اندر مغالات نہ کرو، یعنی بہت زیادہ اسراف اور زیادتی
ثمن کو خرچ مت کرو، یعنی مہنگا سے مہنگا کفن مت خریدو، مہنگا سے مہنگا کفن نہ خریدو، فإنه يسلب سریعا، وہ جلد ہی پرانا ہو جائے گا، بلکہ گل جائے گا، مٹی اس کو کھا جائے گی۔ کفن اچھا ضرور دینا چاہیے، جیسا کہ جابر کی حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ سفید ہو، صاف ستھرا ہو، ساتر ہو، لیکن قیمت میں متوسط درجے کا ہو، نہ انتہائی حقیر ہو اور نہ ہی کافی مہنگا ہو۔ آگے روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لها، ان سے کہا ایک مرتبہ، شاید وہ سر کے درد سے متاثر تھی، پریشان تھی، تو آپ نے ان کو ڈھارس بدھائی اور یہ کہا کہ لو متی قبلی لغسلتک، اگر تو مجھ سے پہلے مر گئی تو میں تم کو خود غسل دلاؤں گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مرد میاں اپنی بیوی کو غسل دلا سکتا ہے اور بیوی بھی اپنے میاں کو غسل دلا سکتی ہے۔ باقی عورتوں کو عورتیں غسل دلائیں گی، مردوں کو مرد غسل دلائیں گے۔ محرم بھی اپنی محرمات کو غسل نہیں دلا سکتا، ماں بہن کو غسل نہیں دلا سکتا، اور مائیں بھی اپنے بالغ بیٹوں کو، بھائیوں کو نہیں نہلا سکتی۔ ہاں، اہل علم نے کہا ہے کہ اگر 7 سال سے نیچے کا بچہ بچی ہو تو مرد بچی کو نہلا سکتا ہے، اور اسی طریقہ سے ماں بہن بھی 7 سال سے کی کم عمر بچے کو نہلا سکتی ہے، لیکن اگر بالغ ہیں تو ان کو نہیں نہلا سکتے۔ اگر کبھی ایسا ہو اتفاقی کہ صاحب عورت مر گئی اور اس کے ساتھ جو محرم ہیں، عورت ان کے ساتھ نہیں ہے، صرف محرم حضرات ہے، تو وہ غسل نہیں دلا سکتے ہیں، بلکہ تیمم کرا دیں گے اور اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیں گے۔ اور کچھ اہل علم نے کہا کہ کپڑے کے اوپر سے یوں ہی نارملی برائے نام اس کو کہ جسم پر پانی بہا دیں گے غسل کی جگہ پر، اور پھر اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ لیکن زیادہ جو مشہور قول یہ ہے کہ وہ قول یہی ہے کہ وہی بیٹی ہو تو اپنے باپ کو، اور باپ ہو تو اپنی بیٹی کو تیمم کرا کر کے اس کا جنازہ پڑھے اور اس کو قبر میں دفن کر دے۔ ہاں، صرف بیوی اپنے شوہر کو غسل دلا سکتی ہے، اور اسی طریقہ سے شوہر اپنی بیوی کو غسل دلا سکتا ہے۔ چنانچہ اگلی روایت حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے ہے، جو نبی صلی اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، کہتی ہے کہ ان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اوصت ان یغسلها او یغسلها علی رضی اللہ عنہ، رواہ الدارقطنی، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ ان کو حضرت علی غسل دلائے، تو حضرت علی نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو غسل دلایا، اور اسی طریقے سے خود اسماء بنت ابو امیس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غسل دلایا تھا۔ تو کئی روایتوں سے ثابت ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دلا سکتے ہیں، کفنا سکتے ہیں۔ آگے روایت ہے وعن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فی قصة الغامدیہ التي امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجمها فی الزنا قال ثم امر بها فصلی علیہا یا فصلی علیہا ودفنت۔ بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غامدیہ عورت کے قصے کے سلسلے میں، غامد ایک عرب کا مشہور قبیلہ ہے، جوہینا ایک بڑا قبیلہ تھا، اس میں کا ایک یہ چھوٹا سا قبیلہ ہے۔ اس عورت کا قصہ یہ ہے کہ اس سے زنا کاری ہو گئی، اور پھر انہوں نے خود اپنے خلاف جرم زنا کا ارتکاب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بتایا کہ یہ زنا سے حملہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ جب وضع حمل ہو جائے تو آنا۔ پھر وہ جب وضع حمل ہو گیا ان کا، تو وہ بچے کو لے کر کے آئی، تو آپ نے کہا جاؤ دودھ پلا کر کے آؤ۔ پھر جب وہ دودھ بچہ چھوڑ چکا تو روٹی کا ٹکڑا کھاتا ہوا کھا رہا تھا، تو اس کو لے کر کے اس کی وہ غامدیہ عورت آئی جو اس کی ماں تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کئی مرتبہ آ کر کے اصرار کر رہی تھی، کوئی سزا پانا چاہتی تھی کہ دنیا کی سزا لے لینا آسان ہے، آخرت کی سزا کے مقابلے میں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے ہماری کہ نہ کرے۔ وہ چاہتی تھی کہ پاک ہو کر کے، طاہرہ مطہرہ ہو کر کے دنیا سے جائے، رخصت ہو۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ٹالنے کی کوشش کی اس کے معاملے کو، لیکن وہ مزید تھی کہ اس کو سزا دی جائے اور اس کو پاک کر دیا جائے، کیونکہ حدود اور سزائیں جو اسلامی ہیں وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی۔ تو بہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ صاحب اس کو پتھر مار مار کر کے اس کو ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اور لیکن بہت بڑا پتھر بھی نہیں ہونا چاہیے رجم کرنے کے اندر، اور نہ ہی بہت چھوٹا پتھر ہونا چاہیے، متوسط درجے کا ہونا چاہیے، اور ایسے مقام پر
خاص طریقے سے نہیں مارنا چاہیے کہ جس میں 1-2 پتھر میں آدمی مر جاتا ہے۔ مثلا سر کے اوپر بڑا پتھر اگر مار دیا آپ نے تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی 1-2 پتھر کے اندر ہی مر جائے گا۔ تو جس طریقہ سے جرم زنا حرام عمل کی لذت لیتا رہا وہ، تو اسی طریقہ سے دیر تک اس کی سزا ہونی چاہیے اور اس کو پتھر لگتے رہنا چاہیے تاکہ وہ تکلیف کو بھی محسوس کر سکے اور دوسروں کے لیے یہ قرار واقعی سزا عبرت ہو۔ تو پتھر مار کے ہی ہلاک کرنا ہے، کسی اور تلوار سے یا گولی سے اس کو شوٹ نہیں کرنا۔ ہم اس سزا کو جو اسلام نے مقرر کی ہے رجم کی شکل میں، شادی شدہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ جرم زنا کا اعتراف کر لے یا 4 چشمدید عادل گواہوں سے، مرد گواہوں سے جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس کی سزا رجم ہی ہے۔ پتھر مار کے ہی ہلاک کرنا ہے، چاہے وہ 1 دن میں مرے 2 دن میں مرے، جب مرے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو غسل دلاؤ، پھر وہ کفن دفن ہوئی، اس کی کفن دفن ہوا اور نماز پڑھی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی بھی شخص مرد ہو یا عورت اگر اسلامی سزا کے نتیجے میں قتل کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر نماز پڑھی جائے گی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس کا جنازہ پڑھا۔ آگے روایت ہے وعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہما قال اتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل علیہ، رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے اپنے آپ کو مشقص سے قتل کیا تھا۔ مشاقص مشقص کی جمع ہے، وہ چوڑا قسم کا پھل ہوتا ہے جو تیر ہوتا ہے نوکیلا، یا کانٹا جو ہوتا ہے دھاردار نوکیلا کانٹا، اس سے اس نے اپنے حلق میں یا سینے میں اس کو چبھویا تھا، یعنی کہ خودکشی کی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ تو معلوم ہوا کہ جو آدمی خودکشی کرے اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، صحابہ سے کہا کہ صلو علی صاحبکم، ایک ایسی شخص کے متعلق فرمایا کہ جا کر کے اس کا جنازہ پڑھو، اما انا فلا اصلی، میں نہیں پڑھوں گا۔ تو اہل علم نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہی ہو، امیر المومنین ہو یا کوئی بڑا عالم ہو، صاحب وجاہت آدمی ہو، جس کے نہ پڑھنے سے، صاحب علم و کمال آدمی ہو، اس کے نہ پڑھنے سے اصلاح متوقع ہے اور اس طرح کے لوگوں کی سرزنش ہو سکتی ہے، تو ایسے آدمی کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن عام مسلمانوں کو چاہے وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، بغیر جنازہ پڑھے ہوئے دفنانا نہیں چاہیے، الا یہ کہ وہ کفری عقیدہ پر مرے یا بعض اہل علم کے نزدیک بے نمازی مرے تو بے نمازی کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جاتا ہے، یا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ صحیح العقیدہ ہے، نمازی ہے اور دنیا بھر کے گناہ کرتا رہا یا سنگین سے سنگین جرم کرتا رہا تو بہرحال اس کا جنازہ پڑھا جائے گا اور بغیر جنازے کے اس کو دفنایا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن ہاں، اگر قاتل نفس ہے، خودکشی کرنے والا شخص ہے، تو چونکہ یہ بڑا گناہ ہے اور کبیرہ میں بھی بہت ہی سنگین گناہ ہے اور اس کی سخت وعید آئی ہے، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے اس کی سخت وعید آئی ہے، اللہ کی غضب، لعنت، بلکہ جہنم کی دائمی وعید کی بشارت آئی ہے۔ حالانکہ وہ دوامی وعید جو ہے وہ جرم کی شناعت کو اور سزا کی طوالت کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر کفر و شرک پر آدمی نہیں مرا ہے تو وہ دائمی جہنمی نہیں ہوگا۔ بہرحال تو جب تک کہ جہنم میں وہ رہے گا اس وقت تک وہ اپنے آپ کو وہ اسی طرح سزا دیتا رہے گا جس طریقے سے اس نے اپنی موت کو یہاں دعوت دی ہے۔ اگر زہر پی کے مرا ہے تو زہر پیتا رہے گا، اگر اسے چھڑا اپنے جسم میں گھونپا ہے، پیوست کیا ہے تو چھڑا اپنے جسم میں پیوست کرتا رہے گا، گولی ماری ہے اس نے تو گولی مارتا رہے گا، اس طریقے سے اس کو جہنم میں تکلیفیں ہوتی رہے گی، وہ اپنے آپ کو اذیت دیتا رہے گا۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہو اسلامی ملک میں، اسلامی کمیونٹی میں، جس کی حیثیت مسلم ہو اور اس کے جنازہ نہ پڑھنے سے ایسے لوگوں کی اصلاح متوقع ہو تو اس کو جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ عام مسلمانوں کو جنازہ پڑھ کے دفنانا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم لوگ جس ملک میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، اب یہاں تو ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے اور پھر لوگ اس کی پرواہ بھی کب کرتے ہیں۔ چلو ایک مولوی جنازہ اگر نہیں پڑھاوے گا تو کیا فرق پڑتا ہے، کسی دوسرے مولوی کو لے آئیں گے۔ بہرحال یہ مسئلہ بڑا سنگین ہے، حالات کیسے بھی ہوں اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کشادگی اور مدد مانگنی چاہیے، صبر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، عفو اور عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اور ڈپریشن سے متاثر ہو کر یا زندگی کی مشکلات سے متاثر ہو کر کے اس قدر آدمی کو ایکسائٹیڈ نہیں ہونا چاہیے
کہ اپنی وہ موت کو دعوت دے اور خودکشی کر لے، والعیاذ باللہ۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس کی آخری حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی قصۃ المرأة التي كانت تقوم المسجد قال فسأل عنها النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ماتت فقال افلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا امرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس عورت کے قصے کے سلسلے میں جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، تو مسجد میں مرد حضرات بھی جھاڑو دے سکتے ہیں، عورتیں بھی جھاڑو دے سکتی ہیں، پانی کا انتظام کر سکتی ہیں، اگر پانی باہر سے لانے کی نوبت ہے تو پانی لا کر کے رکھ سکتی ہے۔ تو ایک عورت تھی، اور بعض حدیثوں میں ہے کہ وہ کالی عورت تھی، کالی کلوٹھی تھی۔ تو اسلام میں رنگ، نسل اور خاندان کی کچھ نہیں ہے، آدمی اسلام میں معزز اور مکرم ہے اپنے ایمان اور تقوی اور نیک عمل کی وجہ سے۔ بہرحال وہ جھاڑو لگایا کرتی تھی مسجد میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس عورت کے متعلق پوچھا، ظاہر ہے کہ اس کو نہیں پایا ہوگا مسجد میں، یا جھاڑو دیتے ہوئے نہیں پایا ہوگا، تو آپ کو فکر دامنگیر ہوئی۔ آپ تو اپنے ساتھیوں کا حال دریافت کیا کرتے تھے، اگر کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا تو آپ پوچھتے کہ کہاں ہے وہ، کس حال میں ہے، سفر میں تو نہیں ہے، بیمار تو نہیں ہے، جس کو تفقد احوال کہتے ہیں، خبر گیری لینا، تو خبر گیری کرتے تھے۔ تو پوچھا جب آپ نے اس عورت کے متعلق، وہ کہا ہے بھائی جھاڑو دینے نہیں آئی، تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو انتقال کر گئی۔ تو آپ نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی، تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں کیا، مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ گویا کہ یہ زجر اور توبیخ ہے۔ افلا کنتم آذنتمونی، یہ استفہام برائے توبیخ ہے کہ کیوں نہیں مجھ کو خبر دیا۔ اتنا اچھا عمل کرنے والی عورت تھی، اور اس کا جنازہ تم لوگوں نے پڑھ دیا بغیر میری حاضری کے، بغیر مجھ کو اطلاع دیے ہوئے۔ فَكَأَنَّهُمْ صَغَرُوا امْرَأَ، گویا کہ صحابہ نے اس کے معاملے کو چھوٹا جانا کہ جھاڑو ہی دینے والی تو ہے، کالو کلٹھی تو ہے، لیکن اس کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہت بڑا عمل تھا۔ تو اسلام میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، حسب و نسب کی قدر نہیں ہے، اسلام میں ایمان، عمل اور تقوی کی قدر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ چلو دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی خبر دکھاؤ۔ اس سے اس عورت کی اہمیت اور اس کے عمل کی، اور مسجد کی صفائی اور نظافت کی اہمیت، اور نظافت کرنے والے، مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ لوگ گئے اور انہوں نے آپ کو اس عورت کی قبر دکھائی، بتائی، اور آپ نے قبر پر نماز پڑھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی خاص اچھے آدمی کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکا ہے، تو وہ جب تک قبر نئی ہے، تازہ ہے، وہ اب اس کی مدت میں اختلاف ہے، کسی نے کہا جب تک تازہ ہو، کسی نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ، کچھ لوگوں نے اور بھی مدت بڑھا کے کہی ہے، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ 8 سال 10 سال کے بعد، جیسا کہ شہدائے احد کے سلسلے میں میں نے کہا کہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ 8 سال کے بعد آپ نے جنازہ پڑھا۔ تو بہرحال آپ نے قبر پر جنازہ پڑھی۔ تو ایسے کچھ مخصوص لوگ ہوں، صاحب علم، تقویٰ ہوں، دیندار ہوں، تو ان کا جنازہ قبر پر پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقہ سے کوئی رشتہ دار ہے آپ کا خاص، جس کے جنازے میں آپ کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے ہیں، تو آپ جنازہ قبر پر پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی سنت رسول ہے۔ تو آپ نے اس کا جنازہ اس خاتون کا پڑھا۔ اس سے اسلام میں نیک عمل کرنے والے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، اور امام مسلم نے اس قدر اضافہ کیا ہے کہ ثم قال، آپ نے کہا ان هذه القبور، ان هذه القبور، یہ قبریں جو ہیں، وہ قبر جو اس عورت کی تھی اور اس کے ارد گرد کی قبروں کے اندر، آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں تاریکی سے بھری ہوئی تھی، یعنی قبر میں اندھیرا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہماری دعا سے یا میری نماز اور دعا سے ان کے قبروں کو نور سے بدل دیا، ان کے قبروں کے اندھیروں کو نور سے بدل دیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ عورت ہر چند کے نیک تھی، مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، دیندار تھی، صحابیہ تھی، اس کے باوجود بھی کچھ ایسی کوئی معاملہ رہا ہوگا اس کا، جس کی وجہ سے وہ عمل تاریکی کا سبب بنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور دعا اور جنازے کی وجہ سے اللہ نے اس کے قبر کے اندھیرے کو دور کر دیا۔ ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔